नाज़रीन, चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर जो है वो 295 एक्ट के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं। और इन खबरों की वजह है पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट, जिन पर जो है वो 295 एक्ट का जो है मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है। और इन पर जो है मुख्तलिफ लोगों ने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ बातें जो करते हैं, इसके तहत जो है वो तौहीन रिसालत के हवाले से जो है वो इन पर 295 का जो एक्ट लगा है जो, और इस पर जो है वो मुख्तलिफ लोगों ने जो मुख्तलिफ बातें की हैं और इस पर तौहीन के मुकदमा जो दर्ज हुए हैं। साथ ही जो है वो रजब भट्ट जो कि एक मकबूल यूट्यूबर है, उन्होंने भी जो है वो अपने एंड से जो है वो अपनी स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट में जो है वो उन्होंने इस चीज़ का क्लेम किया है कि जो 295 के मुकदमात उन पर हुए, उनको इस चीज़ के हवाले से किसी किस्म की कोई ख़बर ना थी और किस तरह इन एक्ट्स की ब्रीचिंग हुई ये भी उनको पता नहीं था। तो नाज़रीन, आज जो है वो हम बात करेंगे रजब भट्ट के हवाले से और उन पर होने वाले मुकदमे के हवाले से और तौहीन रिसालत के हवाले से और 295 एक्ट जो है वो इसके हवाले से आज आपको बताऊंगा कि 295A, 295B और 295C एक्ट जो है वो ये क्या है, किस तरह इस पे जो इम्प्लीमेंटेशन होती है और किस तरह जो है वो इनकी ब्रीचिंग होती है। तो नाज़रीन, रजब भट्ट जो पाकिस्तान के एक मकबूल यूट्यूबर हैं, इन पर एक केस होता है 295 का और इसमें जो है वो कहा जाता है, ये मतन इख्तियार किया जाता है कि इन्होंने जो है वो तौहीन रिसालत की है और नामूस रिसालत के हवाले से उन पर गुस्ताखी का जो पर्चा होता है और उनकी जानिब से जो है वो सोशल मीडिया पे कुरान पाक को हाथ में थामे हुए एक वीडियो जारी होती है जिसमें वो कहते हैं कि मुझे जाने जाने में जो है वो किसी किस्म का कोई इल्म नहीं था और मैंने जो है ये इंटेंशनली जो है वो वीडियो अगर बनाई है तो मुझे जो है वो इस चीज़ के हवाले से जो माफ़ी चाहता हूँ। और उन्होंने कुरान पाक पर हाथ रख कर जो है वो माफ़ी जो है वो मांगी है। तो नाज़रीन, ये सिलसिला शुरू होता है तब जब रजब भट्ट जो है वो 295 के नाम से अपनी एक फ्रेगनेंस जो है वो लॉन्च करते हैं। और 295 जो कि पाकिस्तान में जो है वो एक एक्ट जो है बड़ा हसासियत का हामिल है और ये जो है लोगों के दिलों के बहुत करीब है और ये जो है वो तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत के हवाले से जो है वो ये एक्ट जो है रिप्रेजेंट करता है इन चीज़ों को। तो रजब भट्ट 295 जो है वो लॉन्च करते हैं, तो साथ ही साथ सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इस हवाले से कहते हैं कि आप जो है ये 295 एक्ट का जो एक स्लोगन है जिसमें जो है वो मुल्क पाकिस्तान के PPC 80-60 के तहत जो है वो बहुत ही संगीन किस्म की जो बेहुरमती और इक़दाम हो तो उन पर जो है ये इम्प्लीमेंट होता है। तो लोगों ने जो है वो इसको वहाँ से जोड़ना शुरू कर दिया और कहा कि आप जो है वो किस तरह जो है वो मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए जो वो 295 जो है वो अपनी फ्रेगरेंस का नाम रख सकते हैं। अलबत्ता उनकी जानिब से जो है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर चूँकि यूट्यूबर, तो यूट्यूब की वीडियो में भी उन्होंने ये बयान दिया कि जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये उन्होंने जो है वो इंडिया के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाले से इंस्पायर्ड होकर जो है वो 295 जो है वो अपनी फ्रेगनेंस का नाम रखा है, क्योंकि उन पर भी जो है वो 295 के पर्चे हुए थे और इन पर भी जो है वो FIR दर्ज हुई। अलबत्ता इनका कहना था कि मुझे इनकी हसासियत का अंदाज़ा नहीं था और मैंने सिर्फ उनके गाने से इंस्पायर्ड होकर जो है वो अपने फ्रेगनेंस का नाम जो है वो 295 रखा था। और सोशल मीडिया की एक वीडियो में वो ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि जिसमें वो कह रहे कि जब मुझे इल्म हुआ कि ये इतने ज़्यादा संगीन किस्म के जो है वो इक़दाम हैं और इसमें जो है वो इतनी बेहुरमती और मसलक की बुनियादों पर जो है वो तौहीन रिसालत के हवाले से जो है वो मामला होते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेगनेंस जो है वो फिल फॉर जो है वो बंद करा। तो नाज़रीन, मैं जो है वो आज आपको बताता हूँ कि 295 एक्ट जो है वो इसमें जो है पाकिस्तान में रहते हुए जो कौन कौन सी इस पे चीज़ें जो वो इम्प्लीमेंट होती हैं और किस तरह जो है वो लोग इसके मुरक्कब जो है पाए जाते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान पीनल कोड के 80-60 के जो कानून है इसके तहत जो है मैं बताता चलूँ कि 295A, B और C जो है किसी भी शख्स पर ये तब लागू होता है जब वो दीन इस्लाम की किसी भी जो है वो चीज़ के हवाले से गुस्ताखी जो वो करता है और जितने भी वाजिबुल एहतराम और वाजिबुल एहतराम जो चीज़ें हैं, शख्सियात हैं, इनके हवाले से वो बेहुरमती करता है। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि 295A जो है ये किसी भी शख्स पर तब लगती है कि जब उसने किसी भी मज़हब, किसी भी मसलक का मजाक बनाया हो, किसी भी ऐसे शख्स की इबादत जो कि चाहे वो मुसलमान है, क्रिश्चियन है या कोई भी दूसरी ऐसे मज़हब से जिसका ताल्लुक़ है, तो किसी भी शख्स ने जानबूझकर या बदनीयती से जो है वो उसका मजाक बनाया हो, उसकी इबादत का मजाक बनाया हो या इंटेंशनली जो है वो उन चीज़ों के हवाले से जो है वो किसी भी किस्म की तौहीन की हो, तो 295A जो है वो इस पर जो है वो लागू होती है। और किसी भी ऐसे शख्स की दिल आज़ारी की हो जो भी किसी भी मसलक या किसी भी मज़हब का किसी भी जो है वो लेवल का अगर मैं कहूँ बंदा हो तो उसकी अगर दिल आज़ारी की हो तो इस पर जो है ये लागू होती है। और इसमें जो है वो 3 साल की सज़ा जो है
وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ اس میں سزا جو ہے وہ 295A میں جو ہے 3 سال کی سزا جو ہے وہ ہوتی ہے اور اس میں جرمانہ بھی ہوتا ہے. یا جو ہے مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے کہ شخص جو ہے وہ اس کا جو جرم ہے اس نے توہین جو ہے وہ کتنے حد تک کی ہے, تو اس میں ان دو چیزوں کا مرکب پاتے ہوئے جو ان دونوں سزاؤں کو جو ہے وہ شخص پر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور اس میں اس کو سزا کا سامنا بھی رہتا ہے اور اس میں جو ہے وہ اس کو جرمانہ بھی جو دیکھنا پڑتا ہے. تو ناظرین یہ 295A ہے کہ جس میں بنیادی طور پر آپ نے کسی بھی ایسے مذہب, مسلک یا کسی بھی مذہب کی جو عبادات ہیں یا کسی بھی شخص کی دل آزاری کی ہو جس سے لوگوں کا جو ایک دلی طور پر جو ٹھیس پہنچی ہو, تو اس پر جو ہے وہ 295A جو ہے لگتی ہے. اسی طرح 295B کی جو شک ہے, جو ایکٹ ہے, یہ بھی جو ہے وہ اسی چیز کو جو ہے واضح کرتی ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر یا بدنیتی کے طور پر جو ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہو, اس کے نسخے کے حوالے سے اس کا اقتباس کی بے حرمتی کی ہو یا اسے نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہو, تو اس پر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس میں یہ بھی چیز بتاتا چلوں کہ غیر قانونی طور پر قرآن پاک کے نسخے کو استعمال کرنا وہ بھی جو ہے وہ 295B کا جو ایکٹ ہے وہ لاگو ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ کو عمر قید کی جو ہے وہ سزا جو ہے وہ اس کا سامنا رہتا ہے. البتہ اسی کے ریلیونٹ جو ہے 10 سال تک جو ہے وہ سزا جو ہوتی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بڑھاتے ہوئے جو ہے عمر قید کی سزا جو ہے وہ 295B کے تحت لگائی گئی ہے, چونکہ اس میں قرآن پاک کا ہماری جو ہے وہ ایک معتبر جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی معتبر کتاب ہے اور ہمارے لیے جو ہے وہ عزت و احترام کی قابل ہے. اور ناظرین یہ جو ہے وہ 295B جو ہے وہ قرآن پاک کے حوالے سے, قرآن پاک کی بے حرمتی کے حوالے سے, قرآن پاک کا اقتباس جو ہے اس میں تبدیلی کے حوالے سے یا اس کو غیر قانونی طور پر استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اگر کوئی شخص اس کا مرکب پایا جائے تو اس پر جو ہے وہ 295B کا جو ایکٹ ہے وہ لگایا جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ 10 سال سے لے کر عمر قید تک کی سزا ہوتی ہے اور جرمانہ بھی جو ہے وہ اس کا تعین جو کیا جاتا ہے. اور اس میں بھی بنیادی طور پر یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ اس قرآن پاک کے نسخے کا غلط استعمال کیا ہے یا اس کی بے حرمتی کی ہے یا اس کا جو ہے وہ مذاق اڑایا ہے یا اپنے کسی کام کے لیے جو ہے وہ اس کو قانونی لحاظ سے جو غلط استعمال کیا, تو 95B جو ہے یہ امپلیمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح 95C یہ وہ ایکٹ ہے کہ جو کہ پاکستان کے بڑے ایکٹس میں سے ایک ایکٹ ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ کو سزائے موت تک جو ہے وہ ڈیتھ پلنٹی جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے. اور 95C کا جو ایک FIR ہے وہ رجب بٹ پر جو ہے وہ کراچی میں بھی اندراج کروائی گئی ہے. ایک لائر ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ 95C کی FIR جو ہے وہ رجب بٹ پر جو ہے وہ کروائی گئی ہے. اور رجب بٹ چونکہ اس FIR کے بعد ہم نے سوشل میڈیا پہ ان کے پلیٹ فارم پر دیکھا کہ وہ کس طرح جو ہے وہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اس ایکٹ کے حوالے سے اتنی زیادہ جو ہے وہ علم اور نالج نہیں تھا اور اسی کے تحت جو ہے میں نے جو ہے وہ سدھو موسیٰ والا جو کہ انڈیا کے مشہور سنگر ہیں ان سے انسپائرڈ ہو کے اپنی فریگنس کا نام رکھا اور جو ہے اس کے بعد مجھے اندازہ نہیں تھا کہ 295 جو ہے وہ ناموس رسالت کے حوالے سے جو ہے وہ اتنی اہم چیز ہے. البتہ اس ایکٹ میں جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ تحریری طور پر وہ بول کر یا وہ ظاہری طور پر کسی بھی کام کو سر انجام دے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتا ہو یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہو, تو اس پر 295C کا جو ایکٹ ہے یہ لگتا ہے. اور یہ ایکٹ اتنا حساس ہے کہ اس میں عمر قید سے جو ہے وہ سزا شروع ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس کا مرکب پایا جائے تو اس کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا جو ہے وہ ہوتی ہے اور عمر قید کے بعد یہ سزا جو ہے وہ ڈیتھ پلنٹی تک جو ہے کنورٹ ہوتی ہے. اور ڈیتھ پلنٹی جو ہے وہ اس 295C ایکٹ میں جو ہے وہ ملتی ہے. ناظرین 295C جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ رجب بٹ کے حوالے سے گردش کر رہی تھی, تو اس میں جو ہے وہ 295C کی شک لگی ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ تمام تر سوشل میڈیا سے جو ہے وہ غائب ہوتے ہیں, وہ ویڈیو جاری کرتے ہیں کہ اپنے جو چاہنے والے ہیں جو ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کے فالوورز ہیں ان کو وہ ایک پیغام جاری کرتے ہیں اور اس میں وہ پیغام جاری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب پھر ملاقات ہوگی. تو اس میں جو ہے وہ اب ہم نے سوشل میڈیا پہ مختلف ویڈیوز بھی دیکھی جس میں وہ بیرون ملک کہیں سفر کر گئے ہیں اور اس تمام تر واقعے کے بعد جو ہے وہ ان پر جو ہے یہ 295C کا پرچہ بھی جو ہے وہ درج ہوتا ہے. یقیناً کسی بھی مسلمان کے لیے جو ہے ناممکن چیز ہے, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے, کیونکہ 95C B یا A یہ تمام تر وہ ایکٹس ہیں کہ جو کہ کسی بھی مسلمان کے لیے برداشت کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے, چونکہ ان تمام تر ایکٹس میں جو ہے وہ قرآن پاک ہو, کسی بھی مذہب یا مسلک یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے, وہ ایکٹ جو ہے وہ یہ ان پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں اور یقیناً یہ کوئی بھی مسلمان ہے اور یہ اس کے لیے جو ہے وہ قابل قبول چیز نہیں ہے. البتہ جو ہے وہ
ان مائی اوپینین یہ ہے کہ رجب بٹ جو ہے وہ اب چونکہ ایک بہت زیادہ مقبول یوٹیوبر ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ہو ان کے دوست ہو، وہ کسی بھی چیز کے حوالے سے اگر وہ بات کرتے ہیں، ان کی شادی میں ان کو جو ہے وہ ٹائیگر گفٹ کرنا ہو، یقیناً وہ ایک غیر قانونی عمل ہو سکتا ہے، لیکن اسی کو بنیاد بناتے ان کو گرفتار کرنا یا اس کے بعد بھی جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا پہ کلپ چلانا جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ان سے پہلے بھی بہت سارے ٹک ٹاکرز جو ہے وہ حضرات جو ہیں وہ اس پہ ویڈیوز بنا چکے تھے اور وہ بناتے اور ان پر اسی کے تحت جو ہے وہ ایک ایف آئی آر ہو جاتی ہے، اور اسی کے بعد جو ہے وہ کرسچین کمیونٹی کے حوالے سے بھی وہ ایک مذاقاً ایک چٹخلا ایک جو ہے وہ جگت وغیرہ وہ کرتے ہیں، اس کے دوست کرتے ہیں اور اس پر بھی ان پر جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، جو کہ عموماً ہمارا اسٹیج ہو یا ہمارے عام نارمل سوسائٹی میں جو ہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی بات ہو تو وہ یقیناً اسی مذاق کے انداز میں سنائی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 295 اپنے برانڈ کے لیے ایک فریگنس بنانا جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ اسی کا نام دے دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک گستاخی کے زمرے میں جو ہے چیز کرتے ہوئے جو انہوں نے یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ بجا لائی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کراچی میں ہم نے دیکھا اور مختلف دیگر حلقوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان پر جو ہے فائر وغیرہ درج ہوتی ہے، تو ہم نے کوشش کی کہ آپ تک جو ہے وہ اس ایکٹ کے حوالے سے تمام تر تفصیلات جو ہے پہنچا سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔